کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روشنیوں کے شہر کراچی کی پر رونق اور مہنگی ترین آبادی ڈیفنس میں بھی ایسے خوفناک راز دفن ہو سکتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو؟ دن کے وقت یہی جگہ چمکتی گاڑیوں، مہنگے ریسٹورانوں اور جدید گھروں سے بھری دکھائی دیتی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں کچھ ایسے سائے جنم لیتے ہیں جنہیں دیکھنے والا خود کو سنبھال کر بھاگ نکلتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے کراچی کے رہائشی نعمان صاحب، ایک نوجوان میوزک پروڈیوسر، اپنی زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سننے والوں کی روح تک کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ رات کا گہرا سناٹا تھا جب کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے ایک پرسکون اپارٹمنٹ کی بالائی منزل پر واقع ایک نوجوان میوزک پروڈیوسر نعمان کے اسٹوڈیو میں سازوں کی دھیمی گونج اور کمپیوٹرز کی ہلکی سرسراہٹ ماحول میں رچی بسی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات گئے تک دھنیں بنتی تھیں، الفاظ کو موسیقی کا لباس پہنایا جاتا تھا اور خوابوں کو آواز ملتی تھی۔ لیکن آج کی رات اسٹوڈیو میں کچھ اور ہی دھن بج رہی تھی، خوف کی دھن۔ اسٹوڈیو میں عام طور پر 6 افراد کی ایک ٹیم رات کی شفٹ میں کام کرتی تھی۔ ان میں پروڈیوسرز، انجینئرز اور میوزیشنز شامل تھے۔ سبھی اپنے کام میں مگن، وقت گزرنے کا احساس کیے بغیر تخلیق کے سمندر میں غوطہ زن رہتے۔ آدھی رات کے بعد جب زیادہ تر کام مکمل ہو جاتا تو ٹیم کے افراد ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے۔ آخر میں صرف ایک آفس بوائے عامر اسٹوڈیو کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاتا۔ عامر ایک جوان لڑکا تھا جو شروع میں تو اس اکیلے پن کو انجوائے کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے یہ اسٹوڈیو رات کے گہرے سایوں میں کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ کبھی دروازہ کھلنے کی آواز آتی جبکہ وہ جانتا تھا کہ تمام دروازے بند تھے۔ کبھی دوسرے کمرے سے کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز سنائی دیتی، بالکل ایسے جیسے کوئی دھات سے دھات پر مار رہا ہو، اور کبھی تو ایسا لگتا جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ اس کے بالکل قریب سے گزری ہو۔ جب وہ لائٹ جلا کر یا موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھتا تو سب کچھ خالی ہوتا، وہ اکیلا ہوتا اور اسٹوڈیو میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کئی بار تو وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا کہ شاید یہ اس کی تھکن یا رات کی تنہائی کا نتیجہ ہے، لیکن یہ واقعات بڑھنے لگے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، تمام سٹاف جا چکا تھا۔ عامر اکیلا بیٹھا اپنا کام سمیٹ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوریڈور کے سرے پر جہاں ایک چھوٹی سی نشست گاہ تھی، اسے ایک مبہم سا سایہ نظر آیا۔ سایہ اتنا واضح نہیں تھا کہ وہ کوئی شکل پہچان سکے، لیکن اس کی موجودگی غیر معمولی طور پر گہری اور خوفناک تھی۔ عامر کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں کسی نے کچھ پھنسا دیا ہو، اور وہ چیخ بھی نہ سکا۔ اس نے فوراً نعمان بھائی کو فون کیا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ سر، اسٹوڈیو میں کوئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نعمان، جو اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے، نے پہلے تو عامر کو تسلی دی، لیکن عامر کی آواز میں موجود خوف نے انہیں پریشان کیا۔ انہوں نے فوراً اسٹوڈیو کے CCTV کیمرے کی فوٹیج اپنے موبائل پر لائیو دیکھنا شروع کر دی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیمرے میں کوئی شخص تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مختلف کمروں کے دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے تھے۔ میزوں کے دراز خود بخود سرکتے، کچھ دیر کھلے رہتے اور پھر ایک جھٹکے سے بند ہو جاتے۔ لائبریری کی کتابیں شیلف سے گرتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ وہاں ہوا کا گزر بھی نہیں تھا۔ نعمان نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کوئی چور یا بدماش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ کیمرے میں نظر آتا، اور کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں تھی۔ یہ کسی ایسی مخلوق کا کام تھا جو نظر نہیں آتی تھی۔ اگلے چند دن نعمان نے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
یہ سوچ کر کہ شاید کوئی تکنیکی خرابی ہوگی یا کیمرے سے بنڈی ویڈیو کی کوئی گلچ۔ لیکن آفس بوائے عامر کی شکایات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو دن کے وقت بھی جب اسٹوڈیو خالی ہوتا تو عامر کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسٹوڈیو میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن چھا گیا۔ پھر وہ رات آئی جو اسٹوڈیو میں کام کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ نعمان خود اسٹوڈیو میں موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے 2 اہم ارکان، عمران جو ساؤنڈ انجینئر تھا اور راحیل جو اسسٹنٹ میوزک پروڈیوسر تھا۔ وہ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ایک ایسی دھن تیار کر رہے تھے جس میں گہرائی اور اسرار ہو۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تقریباً 2 بج چکے تھے اور وہ اپنے کام میں مکمل طور پر مصروف تھے۔ کمپیوٹر سکرینوں کی نیلی روشنی اور مکسنگ کنسول پر چمکتی روشنیاں اسٹوڈیو کو ایک مصنوعی زندگی دے رہی تھی۔ اچانک بغیر کسی وجہ کے تمام کمپیوٹر اسکرینیں بند ہو گئیں۔ وہ سب لمحے بھر کے لیے چونک گئے، لیکن پھر مطمئن ہو گئے، یہ سوچ کر کہ شاید بجلی چلی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اسٹوڈیو کی تمام لائٹس بھی بجھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے مکمل تاریکی چھا گئی، ایسی تاریکی جس میں عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی۔ نعمان اور ان کی ٹیم نے فوراً UPS آن کرنے کی کوشش کی، جو بجلی جانے کی صورت میں خود بخود چالو ہو جاتا تھا، لیکن وہ بھی بے جان تھا۔ ہر کوشش بے سود رہی، گویا اسٹوڈیو میں بجلی کا ہر ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔ تینوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر الجھن اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راحیل نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے پاتا، ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی ایک بڑی تصویر زمین پر آ گری۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیل گئیں۔ پھر ایک اور چیز، پھر دوسری۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غصے میں اسٹوڈیو کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ میوزک کے اولات جو میزوں پر رکھے تھے، جیسے کسی نے انہیں زور سے دھکا دیا ہو۔ مکسنگ کنسول پر رکھی مائک کی اسٹینڈز دھڑام سے گریں۔ ایسا لگا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسٹوڈیو کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ اور پھر وہ ہوا جس نے ان کے خون کو جما دیا۔ کوریڈور سے جہاں سے آفس بوائے عامر نے اس سائے کو دیکھا تھا، ایک لمبا ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا۔ اس کی جسامت تقریباً 7 فٹ اونچی تھی۔ یہ اتنا مبہم اور تاریک تھا کہ اس کی کوئی واضح شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا وجود ناقابل تردید تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور اس کی موجودگی سے ماحول میں ایک ناقابل بیان سردی پھیل گئی۔ نعمان نے ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی اس سائے پر ڈالی، لیکن روشنی اس کے اندر سے گزر گئی، جیسے وہ محض ہوا کا ایک جھونکا ہو۔ اس سائے کی ہیبت ناک موجودگی میں ان تینوں کو ایک بھاری آواز سنائی دی، نکل جاؤ، اس جگہ سے نکل جاؤ۔ یہ پیغام اتنا واضح تھا کہ ان کے دماغوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ بغیر کسی بات کے وہ اپنی کرسیوں سے اٹھے اور اسٹوڈیو کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگے۔ خوف نے انہیں پر لگا دیے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترے اور سیکیورٹی گارڈ کو بتایا کہ انہیں فوری طور پر اسٹوڈیو کو لاک کرنا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر گارڈ بھی پریشان ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ اس رات وہ اسٹوڈیو میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک سکے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی میں نعمان اور ان کی ٹیم اسٹوڈیو واپس آئے۔ دن کی روشنی میں خوف کا وہ احساس کچھ حد تک مال پڑ چکا تھا، لیکن گزشتہ رات کے واقعات ان کے ذہنوں میں تازہ تھے۔ انہوں نے جلد از جلد اپنا ضروری سامان اکٹھا کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ اب کام کرنے کے لیے محفوظ نہیں تھی۔ انہوں نے وہ آسیب زدہ اپارٹمنٹ
हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था। दर हकीकत उस आसीब ज़दा अपार्टमेंट में नोमान को अपनी टीम समेत शिफ्ट हुए 1-2 माह ही गुजरे थे, इसलिए वो उस मखसूस जगह या उधर के साबक मकीनों से कुछ मालूम न कर सके। बाद में जब नोमान ने मकामी लोगों से इस बिल्डिंग के बारे में बात की तो उन्हें एक हैरत अंगेज़ हकीकत का इल्म हुआ। ये बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी और इस अपार्टमेंट में रहने वाले कई साबिका किरायादारों ने भी इसी तरह के वाक़यात रिपोर्ट किए थे। कई बरसों से यहाँ पर पुरअसरार सरगर्मियाँ होती रही थीं और किराएदारों को इसी तरह के औसियते दिखाई देते थे जो उन्हें तंग करते थे। ये औसीब गोया इस जगह को अपना समझता था और किसी को वहाँ मुस्तकिल रहने नहीं देता था। नोमान को ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि वो अकेले नहीं थे जिन्होंने ये सब तजर्बा किया, लेकिन साथ ही एक गहरा खौफ भी उनके दिल में बैठ गया। ये कहानी आज भी नोमान के जहन में ताज़ा है और वो कहते हैं कि वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। म्यूज़िक का स्टूडियो तो बदल गया, लेकिन उस आसीब ज़दा अपार्टमेंट की यादें और इस 7 फुट ऊंचे साए का पैगाम आज भी उनके दिलो दिमाग पर नक्श है। तो दोस्तों, ये थी कराची के डिफेंस की एक सच्ची और हौलनाक दास्तान। क्या आपने भी कभी किसी ऐसी पुरअसरार जगह का सामना किया है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्होंने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ऐसे ही मज़ीद हौलनाक और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल अनमोल हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खौफनाक राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को लाइट्स ऑन रखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।